باللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس وقت بہت زیادہ ہو چکا اور میرے بڑے بھی ہیں، انہوں نے مجھے اشارہ بھی کر دیا کہ آپ زیادہ وقت نہیں لینا، تو بڑوں کا حکم ماننے میں عافیت بھی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اکثر بڑوں کے حکم کو ٹال دیتے ہیں۔ بڑے جو حکم کرتے ہیں اس کے اندر خیر ہوتی ہے اور حکمت اور مصلحت بھی ہوتی ہے۔ اس کی ایک خیر، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ اگر میں بیان ختم کر دوں جلدی تو انتظام کرنے والوں کو جو ہے کبھی مایوسی بھی ہوتی، اور بیان کرنے والا یہ سوچتا میں کم کیا زیادہ کیا۔ بڑے اگر اوپر رہے تو مقرر کے ذہن میں یہ ہوتی کہ بڑوں کا اشارہ ہے، اس لیے یہ خیر کا پہلو ہے اس میں۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے اوپر تادیر رکھے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اس وقت مجھے بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں آپ کو مدارس اور مکاتب کی اہمیت کیا ہے اس کو بتانے کے لیے آج سے تقریباً تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں میں آپ کو، اس دور کی بات، اس زمانے کی بات جبکہ ہمارے ملک میں انگریز قابض تھے اور ہم سب یہاں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور اس زمانے میں انگریز، ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہمارے ملک ہندوستان سے اسلام اور مسلمان ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر ملک کی آزادی کو زندہ رکھنے والی اگر کوئی قوم تھی تو وہ مسلمان تھی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر بابو جگجیون رام کا پتلا آپ کو نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اگر مسلمان آزادی کا تصور نہ دیتے، نہ دلاتے، نہ محنت کرتے تو میں ایسی ہی غلامی کی زندگی مر جاتا۔ تو ہمیشہ مسلمان اپنے ملک کو آزاد کرانے کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ تو انگریزوں نے یہ تشخیص کیا، یہ مسلمانوں کے اندر اتنی روح کہاں سے پھونکی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے علماء کی بات مانتے ہیں اور اپنے علماء کو امام مانتے ہیں، لہذا جب تک مسلمانوں کا تعلق ان کے علماء، ان کے مسجدوں اور ان کے اماموں سے رہے گا، اس وقت تک ہم اب اس ملک کو، اس چنگاری کو نہیں بجھا سکتے۔ تو انہوں نے دو کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ تقریباً ہزاروں علماء کو شہید کر دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ مسلمان غربت کی، غریبی کی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے تعلیم کے نام پر، علم کے نام پر مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے بچوں کو فری تعلیم دلائیں گے۔
آپ پیسہ مت دیجیے، ہم آپ کے بچوں کو کھانا دیں گے، کپڑا دیں گے، پیسہ دیں گے، ہم آپ کے بچوں کو علم بھی دیں گے مفت۔ یہ اعلان سننا تھا۔ بہت سارے مسلمان انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا بنے گا، لہذا انگریزوں کے بات ماننے میں آ رہے تھے۔ جب یہ چیز آئی تو علماء اکرام نے دیکھا کہ اگر ہمارے مسلمان انگریزوں کے اس اعلان سے متاثر ہو جائیں گے تو پھر ان مسلمان بچوں کا دین اور ایمان ان کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے بھی سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ علماء نے سوچ کر یہ مشورہ کیا کہ جب ایک باطل، ایک غیر، وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ پیسے، کپڑا، ساری چیزیں دیکھ کے وہ اپنا علم سکھا سکتے ہیں، تو ہم تو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، قرآن ہمارا حق ہے، دین اسلام ہمارا حق ہے، کیوں نہ ہم اپنے بچوں کے اندر اسلام اور دین ایمان کو داخل کریں۔ لہذا علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جا بجا ملک کے اندر دینی تعلیم کا نظام شروع کر دینا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا، اور اس کے بعد میں پورے ملک کے اندر حسب توفیق الہی مدارس قائم ہوتے رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بچے مدرسوں میں، مکتبوں میں جانے لگے، ان کے اخلاق پر محنت ہوئی، ان کے ایمان پر محنت ہوئی، ان کے عقائد پر محنت ہوئی۔ ادھر یہ انگریز ہزاروں علماء کو شہید کرتے، قرآن پاک کے نسخوں کو جمع کر کر کے جلانا شروع کر دیا، اور ادھر علماء نے مدارس کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے مسلمانوں کے دین و ایمان اور ان کے عقائد، ان کے بچوں کے دین و ایمان اور عقائد کی حفاظت کرتے رہے، بچوں کو قرآن یاد دلاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ انگریز جیسا ہمارا دشمن یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، اور ہمارے ملک میں دین و ایمان محفوظ رہا۔ کوشش یہ تھی کہ اسپین ایک ملک ہے بخارا، وہاں پر بھی جو ہے جا بجا دینی مدارس، دینی مکاتب تھے۔ وہاں کوشش یہ کی گئی کہ مسلمانوں کو مدرسوں سے، مکتبوں سے، مسجدوں سے، علماء سے الگ کر دیا جائے۔ وہ لوگ وہاں کامیاب ہو گئے، مسجدیں، بڑے بڑے مدرسے، خانقاہیں سب بند ہو گئی وہاں پر۔ جہاں ایک زمانے میں بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علماء وہاں پر آیا کرتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا وہاں۔ ان کے سامنے وہ ملک تھا، اور ان کی فکر تھی کہ ہندوستان کے اندر بھی یہی صورتحال لائی جائے تاکہ اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے، یہ ان کی فکر تھی۔ لیکن الحمدللہ اس وقت علماء نے خوب محنتیں کی اور جا بجا مدارس کا، مکتبوں کا جال بچھایا، بچوں کو ان کے عقائد پر محنت کی، ان کے دین پر محنت کی، ان کے ایمان پر محنت کی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ برابر کوششیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں، ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوگی۔ ہاں، ان محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہ لوگ ہر جگہ ناکام ہو رہے ہیں۔ بالکل اس زمانے میں جو صورتحال تھی، آج وہی صورتحال ہمارے سامنے۔ اس زمانے میں جو محنتیں کی گئی،
آج کے زمانے میں بھی وہی محنتیں کرنا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ادھر چند سالوں سے، چند دنوں سے انہوں نے باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ کر کے یہ کوشش کرنا شروع کر دیا کہ اگر ابھی بھی ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر یہ اسلام اور مسلمان اس ملک میں رہیں گے. کیا کرنا؟ تو انہوں نے جو ہے تعلیم کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر ایسے ایسے حربے استعمال کیے کہ مسلمان اور مسلمانوں کے بچے آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے. ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں مدارس اور مکاتب کی اہمیت ہے ایسی ہی ہے جیسے اس زمانے میں تھی. آج جو ہے علماء کا تعلق، عوام کا تعلق کاٹ لیا گیا. علماء کے تعلق سے ہماری زبانیں آلودہ، مسجدوں کے تعلق سے ہماری زبانیں آلودہ، مدارس کے تعلق سے ہماری زبانیں آلودہ. ایک جگہ جانا ہوا تھا، اس مدرسے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ جب مدرسہ قائم ہوا، 2-4 سال پہلے قائم ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مولانا جب یہ مدرسہ قائم ہوا، یہ مکتب قائم ہوا، تو لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ مولانا ایک دکان کھول لی، اب دکان کھول لیے. ٹھیک ہے، چلو میں بھی مانتا ہوں یہ دکان ہی ہے ہماری. جیسے کرانہ کی دکان ہے، جنرل اسٹور ہے، اور بھی بہت ساری دکانیں ہیں. چلو اس میں یہ بھی ایک دکان ہے، مدرسہ، مکتب، جو بھی سمجھے. اگر سمجھ رہے تو سمجھو، لیکن یہ بھی فرق دیکھو. اگر کرانے کی دکان ہے تو بیچنے والا چاول بیچ رہا، تیل بیچ رہا، ہلدی بیچ رہا. اگر جنرل اسٹور ہے، فینسی اسٹور ہے، تو وہاں پر جو ہے فینسی سامان سب بک رہا. اگر عوام یہ سمجھے کہ مدارس اور مکاتب بھی دکان ہے تو پھر ہمارے دکان میں ایمان بکتا ہے. ہمارے دکان میں قبر میں کیا آرام ہوتا وہاں کا سامان ملتا. ہماری دکان میں اللہ کی زیارت، اللہ کا دیدار ہونے کے طریقے ملتے ہمارے پاس. چلو فرق یہی ہے، آپ دکان سمجھتے ہیں تو دکان ہی سمجھو اس کو، لیکن ہماری دکان میں جو ملتا وہ پرماننٹ ہے، دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا. اور جو دوسری دکانوں میں ملتا وہ کھا کے یہی مر جاتا، یہی چھوڑ دیتا. فرق ہے دکان میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، اگر دکان بولتے ہیں تو دکان بولنے دیجئے، اس کا اچھا پہلو یہ آپ ان کے سامنے رکھو. تو میرے بھائیوں، دینی مدارس، دینی مکاتب یہ جو چلائے جا رہے ہیں، غنیمت سمجھیے، غنیمت. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چل رہے ہیں ہمارے لیے غنیمت ہے. ہمارے اندر ابھی دین کی فکر باقی ہے گویا. اس لیے میرے بھائیوں، بہنیں بھی یہاں پر موجود ہے، ماں اور باپ اپنی اولاد کی فکر کرے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، حق تعالی شانہ نے اس میں یہی فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ دوزخ سے، آگ سے. یہ ذمہ داری ہے ہماری. جیسے دنیا میں ماں باپ ہزار طرح کی محنت کر کے اپنے بچوں کا فیوچر سنوارنا چاہتے ہیں، میری ماں، بہنوں، بھائیوں، اپنے بچوں کی فکر کرو، ان کا دین بچے، ان کا ایمان بچے. آج ہر طرف سے یلغار ہے مسلمانوں پر، ان کے ایمان کو ختم کرنے کی، ان کے دین کو ختم کرنے کی. بلکہ آج ہی خبر آئی ہے، لگ بھگ یو پی کے اندر 13,000 مدرسوں کو بند کرنے کی حکومت نے کوشش شروع کر دی ہے.
اس زمانے میں مدرسہ، اس زمانے میں یہ مکتب، یہ سمجھیے کہ ڈھال ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان اور ہمارے دین کو بچانے کے لیے یہ ڈھال ہے ہمارے لیے. ہم اس سے پہلوتئی اختیار نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں. اب آپ نے جن بچوں کو یہاں بھیجایا، یہاں کے اساتذہ نے ان کے من کو سنوارا. تن کے سنوارنے کی کوئی بات نہیں، تن بدن کو سنوارنا کوئی کمال نہیں ہے، من کو سنوارنا کمال ہے. آپ سنتے ہیں نا من کی بات کا پروگرام، اشارہ سمجھ گئے میرا؟ من کی بات کا پروگرام، من کی بات کا اثر کب ہوتا ہے؟ جب تن بنتا ہے. من کی بات کہہ لینا کافی نہیں ہے، یہاں محنت کی جاتی ہے تن پر بھی من پر بھی. یہ من کو بنانے کا مدرسہ ہے. اسی کو قرآن نے کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو دل دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو بنانا ہے. یہ مدارس، یہ مکاتب اسی کی جو ہے ایک کڑیاں ہیں. اس وقت عزیزم مولانا عمار عابد سلمہ اللہ تعالی نے جو محنت کی اور ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ مدرسوں کی جان ہوتی ہے. یہ پروگرام بیان ہمارا نہیں، یہ پروگرام یہ اساتذہ جو محنت کیے اور انہوں نے بچوں کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ جان ہے، جان مدارس کی. آپ کے سامنے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے آئے، وہ بچے مولانا جو ہے اس بچے سے سوال کر رہے اردو میں، وہ بچہ فٹافٹ انگریزی میں بولنے لگا. میں محسوس کیا کہ سوال اور جواب میں اتنی تیزی تھی کہ وہ بچہ جواب دیتے اس کا سانس پھولنے لگا. کس تیزی کے ساتھ! یہ محنت کا نتیجہ ہے، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا. من جد وجد، جس نے کوشش کیا اس نے پایا. بہرحال یہ ادارہ تعلیم الہدایت، یہاں جو محنت کی جا رہی ہے وہ بہت وقت کی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی. آپ اپنے بچوں کو بھیجو یہاں مکتب میں، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک کے لیے بھیجیے. ان بچوں کو اگر بھیجیں گے تو انشاءاللہ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دیں گے یہاں انشاءاللہ، اور دینی تعلیم بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ بھیجیں نہیں تو پھر کہاں سے ہوں گا؟ بھیج کے دیکھو، کچھ محنت کرو. کچھ محنت کریں گے، بھیجیں گے اپنے بچوں کو، تو آپ کے بچے انشاءاللہ دین و ایمان ان کا مضبوط ہوگا. اس وقت جو حالات ہیں ہمارے اطراف و اکناف، وہ ایسا ہے، ایسے حالات ہیں کہ اس وقت کفر، شرک سر چڑھ کر بول رہا ہے. ماحول پورا کفر و شرک کا ہے. ایسے میں ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آخری بات، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب ندوی دامت برکاتہم کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ گجرات میں جب زلزلہ آیا تھا بہت سارے لوگ مر گئے. مولانا بھی ریلیف کا کام کرنے کے لیے وہاں تشریف لے کر گئے. پوری ان کی ٹیم تھی، وہ کسی کے ساتھ گئے، دیکھیں گے حالات کیا ہے وہاں پر. تو ایک جگہ پہنچے تو دور دیکھا کہ پہلے سے کچھ لوگ آ کے وہاں پر لوگوں میں پھل وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، ریلیف کا کام کر رہے ہیں. باضابطہ ان کا اسٹیج لگا ہوا ہے. تو ایسے میں جو ہے اسٹیج پر ایک 10-12 سال کا بچہ چڑھا. اس کا نام پوچھا گیا. نام پوچھنے کے بعد اس بچے سے کان میں کچھ کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ بیٹے تمہارے کالج کی تعلیم ہم تمہیں دلائیں گے، اسکول کی تعلیم دلائیں گے، سب کچھ ہم تمہارا دیں گے. ان کے کان میں کچھ کہا. جیسے ہی اس بچے کے کان میں کچھ کہا گیا، وہ بچہ اسٹیج کو چھوڑ کر نیچے اتر گیا اور بھاگنے لگا. مولانا فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ بچہ بھاگنے لگا تو میں نے اپنے گاڑی والے سے کہا کہ چلو اس بچے کا پیچھا کرو.
چنانچہ بچے کا پیچھا کیے، تھوڑی دور جانے کے بعد میں وہ بچہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ مولانا گاڑی سے اترے، ان کی ٹیم اتری، اس بچے کو کچھ جوسز پیش کیے، بچے نے وہ جوس پیا، اور نارمل ہونے کے بعد مولانا نے سوال کیا کہ بیٹے وہ لوگ تو تمہیں کالج پڑھانے کے لیے تیار تھے، اسکول پڑھانے کے لیے تیار تھے، تمہاری پوری کفالت دینے کے لیے تیار تھے، تم نے اس اسٹیج سے کیوں بھاگا؟ اور یہ بتاؤ کہ زلزلے میں کیا نقصان ہوا؟ تو 10-12 سال کے بچے نے جواب دیا، مولانا صاحب زلزلے میں میری ماں بھی مر گئی، میرے باپ بھی مر گئے، میرے بھائی بہن سب مر گئے، میں اکیلا اپنے گھر کا ایک فرد بچا، وہ بھی اس لیے بچا کہ میں جنگل میں گیا ہوا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ بیٹے آپ وہاں سے مدد لے لیتے، آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ تو اس بچے نے کہا کہ مولانا میں ان کی مدد کیسے لیتا؟ مولانا نے فرمایا کیوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ ان مدد دینے والوں نے یہ کہا میرے کان میں، بیٹا تم ایک مرتبہ اپنے اللہ کا نام نہ لو، ہمارے بھگوان کا نام لو، ہمارے بھگوان کا نام لو۔ جب میں نے یہ سنا کہ اللہ کا نام چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا نام لوں تو بس میرے اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور میں اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مولانا نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے تمہاری عمر کیا ہے؟ 10-12 سال کی، کوئی سہارا تمہارا نہیں ہے، مگر یہ آنسر، یہ جواب تمہارے اندر کیسا آیا کہ سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں؟ اگر ایک مرتبہ غیر اللہ کا نام لے لیتے تو اس بچے نے کہا کہ مولوی صاحب میری ماں، بہنوں سنو، میری ماں روزانہ مجھے اسکول اگر نہیں جاتا تو اتنی سزا نہیں دیتی جتنا میں مولوی صاحب کے پاس مسجد کو پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، میری ماں خوب مجھے مارتی۔ میں مسجد کو جاتا آتا تھا، ہمارے مسجد کے پڑھانے والے مول صاحب نے ہمیں یہ سکھایا، بیٹے کچھ بھی ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ کا نام لینا ہرگز نہیں بھولنا۔ یہ میرے استاد کی تعلیم تھی، میرے استاد کی وہ نصیحت مجھے یاد آ گئی۔ اللہ نے آج میرا ایمان بچایا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ہے مکتب کی تعلیم، یہ ہے مکتب کی محنت۔ آپ کے معصوموں کو ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں یہ اتار دیا جاتا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم اس پہ محنت نہیں کریں گے، وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن دور نہیں ہے، سن لو، وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمان قوم کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اولین ترجیح ان کے علم کی، دنیاوی تعلیم تو دلاؤ، کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان بھی بناؤ، ان کے عقیدے بھی بناؤ، اور ان کی فکر کرو کہ میرا بچہ ایمان پر آ جائے، میرا بچہ دین پر آ جائے۔ میری ماں اور بہنوں، بھائیوں، دنیا بھی کامیاب گزرے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نہیں تو دنیا گزر جائے گی، مگر اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اگر نہیں تو پھر دوزخ مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بحمدہ تعالی یہ مکتب اور اس کے بچے آپ کے سامنے مظاہرہ کیے، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور ہمارے پورے علاقے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ مرکزیت عطا فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو اللہ قبول کرے۔ اور اس وقت ناظم صاحب، ان کی پوری ٹیم اور پڑھانے والے معلمات سب قابل مبارکباد ہے، ان کی وجہ سے یہ گلدستہ بنا، اس لیے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ہمارے ہر عمل میں اللہ پاک اخلاص عطا فرمائے۔ میں اس وقت مبارکباد دیتا ہوں مولانا عمار عابد صاحب کی لڑکی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا، الحمدللہ۔
دوسری لڑکی نے قرآن پاک شروع کر دیا اور لڑکے نے حفظ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جید حافظ بنائے، عالم باعمل بنائے، ہماری دعائیں ہیں۔ اور مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس مکتب میں، اس ادارے میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا اور اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، تبھی تو آپ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا۔ اللہ تعالیٰ جن کو منتخب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کتاب کا، قرآن کا، دین کا، علوم نبوت کا وارث بناتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا، بہنوں کو قبول کیا، تبھی تو ان کی اولادیں یہاں پر پڑھ رہی ہیں۔ لہذا آپ آج کا یہ پیغام ہے کہ اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، گلی 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 میں قائم ہو جانا چاہیے، ایسا چرچا ہو جانا چاہیے جیسا برائیوں کا چرچا ہے، کفر و شرک کا چرچا ہے، ایسے ہی ہر گلی گلی سے توحید کے نغمے جاری ہو جائیں، ایسی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے اور پورے محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔